سند میں سپر فلڈ کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلی مراد علی شاہ نے محکمہ آبپاشی اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اگر گڈو اور سکھر بیراج پر 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی آیا تو کچے کا علاقہ ڈوب سکتا ہے۔ فوجی ٹیمیں بھی اسٹینڈ بائی پر ہیں۔ لاہور میں پی ٹی ایم اے نے پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 2 سے 3 ستمبر تک شدید بارشوں اور دریائے چناب میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ سیلابی ریلا ہفتے تک سندھ پہنچے گا، جہاں 16 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ کشمور میں دریائے سندھ کے گڈو بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ پانی کی آمد اور اخراج میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ حکام کے مطابق 4 سے 5 ستمبر کے درمیان بڑا ریلا پہنچنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند ہے اور کچے کے علاقوں سے نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ خیرپور میں کشتی الٹنے کا واقعہ پیش آیا، تاہم تمام افراد محفوظ رہے۔ پشاور میں خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد لکڑی کی اسمگلنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسمگل شدہ لکڑی اور گاڑیاں ضبط کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ لائیو اسٹاک کے مطابق سیلاب میں 1.57 ارب روپے مالیت کے مویشی اور چارہ بہہ گیا۔ 7 اضلاع میں 5000 سے زائد مویشی اور 10,000 مرغیاں ہلاک ہوئیں۔ سب سے زیادہ نقصان بونیر میں ہوا۔ گوگل نے جی میل کے 25 کروڑ صارفین کو فوری پاس ورڈ تبدیل کرنے اور 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگانے کی ہدایت کی ہے۔ الرٹ کے مطابق ہیکرز کے حملے بڑھ رہے ہیں، جن میں گروپ شائنی ہنٹرز بھی شامل ہے۔ گوگل نے خبردار کیا ہے کہ یہ حملے مزید خطرناک اور ہدفی ہو سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ قانون 3 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا، بلکہ تحت مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کسی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھ سکیں گے۔ قانون میں عدالتی نگرانی، احتساب اور شفافیت کے لیے سنسیٹ کلاس بھی شامل کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ سنت زیال حسن لنجار کے نام سے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ معاملہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو بھجوا دیا گیا ہے اور جعلی اکاؤنٹ بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ جون میں فیصل آباد میں جعلی بینک اکاؤنٹ بنا کر 3.5 کروڑ روپے ہڑپ کرنے کا کیس بھی سامنے آیا تھا۔ قومی کرکٹر شاداب خان بیٹی کے والد بن گئے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر خوشخبری شیئر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شاداب خان نے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ انہوں نے 2023 میں سابق کوچ ثقلین مشتاق کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ گلوکار اور اداکار اذان نے کہا ہے کہ لوگ انہیں غدار کا بیٹا کہہ کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان میں رہتے اور کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ والد کی بھارت میں عزت ہے، لیکن مجھے صرف اپنے وطن پاکستان سے محبت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ساری زندگی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں بھی محب وطن ہوں۔